بخاری کے اندر اگر کوئی حدیث ہے ان کے لیے وہ صحیح ہے قرآن کے بعد، لیکن ہمارے پاس وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے ننگے ہو گئے تھے تو ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ بخاری میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کفر پر دنیا سے گئے تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن بھول جاتا تھا کہ بخاری میں لکھا ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اصل میں موضوع سڑ گئے نا، جی نہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو بخاری کی نہیں بخاری نہیں، جو انہوں نے بات کہی میں اس کا جواب میں جواب دے رہا ہوں، اب ضروری نہیں ہے کہ اس کا بھی جواب دیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ جو ہے نا معتبر نہیں ہے، ان کے پاس معتبر ہے، اور یہ اصول ہے کہ جو بھی چیز پیش کی جاتی ہے ایسی پیش کی جاتی ہے کہ جو متوازن ہو، دونوں کے لیے قابل قبول ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے لا یستوون عند اللہ کی بات کی آیت پڑھ کر کے، اللہ کے ہاں کیا ہے کہ جو جہاد کر رہا ہے اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، اور امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ فضیلت جہاد کی اور اس سے انکار کر کے دوسری چیزوں کی طرف جانا، اس سے بات بنے گی نہیں۔ بات یہ ہے کہ عمل کیا ہے۔ آپ نے مختلف صحابہ کے نام لیے، اللہ کے رسول نے ان کے لیے یہ کہا ہے۔ بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ امیر المومنین وہ ذات ہیں جن کے نام سے مومن اور منافق کی پہچان ہوتی ہے۔ اول چیز یہ بات یہ ہے کہ جو بھی انہوں نے صحابہ کے لیے حدیث پڑھی ہیں، اگر رسول اللہ کے بعد ہم نے دیکھا صحابہ بھی کسی سے رجوع کرتے تھے تو وہ امیر المومنین سے کرتے تھے، حتیٰ جو دربار خلافت میں کئی سوالات آتے رہے، ہمارے پاس تواتر کے ساتھ احادیث موجود ہیں، تو رجوع کیا جاتا تھا امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ دوسری بات یہ کہ میں نے بارہا آپ کے پوڈ کاسٹوں میں آیت پڑھ کر سنائی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کہ میری خلقت میں ایک گروہ ایسا ہے جو پوری حق کے ساتھ ہدایت کرتا ہے اور پورے عدل کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس گروہ کو ممتاز کیا ہے، اور میری خلقت میں آج بھی آیت موجود ہے کہ میری خلقت میں ایک گروہ ایسا ہے کہ جو حق کی ہدایت کرتا ہے اور پورے عدل کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ تو قضاوت اگر کسی کے پاس تھی تو وہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھی، علم اگر کسی کے پاس سب سے بڑھ کر تھا تو امیر المومنین کے پاس تھا۔ رہی بات تقویٰ کی، تو امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام امام المتقین ہیں، اور ان کے تقویٰ کی بات کی جائے تو آپ اس آیت سے اب سمجھ لیں گے، اور اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے کہ سورہ مریم آیت نمبر 19 کے اللہ رب العزت فرماتا ہے تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، میں اپنی جنت کا وارث اسے قرار دوں گا جو متقی ہے۔ ٹھیک ہے، جنت کے جوانوں کا سردار کون ہے؟ امام حسن حسین، تو پھر حضرت ابوبکر کو ہونا چاہیے تھا۔ جنت کی خواتین کی سردار کون ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا، بی بی فاطمہ الزہرا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی آپ قسیم الجنہ والنار ہیں، کیوں؟ نام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مومن اور منافق کی پہچان ہے۔ اب یہ سورہ محمد کی آیات ہیں، قبلہ یہ قرآن کے پڑھنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ ادغانہم ولو نشاء لاریناکہم فلعرفتہم بسیماہم ولتعرفنہم فی لحن القول۔ ام حسب الذین فی قلوبہم، جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی بیماری کو ظاہر نہیں کریں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِیمَاهُمْ، اگر ہم چاہتے تو ان کے چہرے تمہیں دکھا دیتے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِی لَحْنِ الْقَوْلِ، تم ان کو ان کے انداز گفتگو سے پہچانو گے۔ آیت کی تفاسیر پڑھ لیں، سنی شیعہ پڑھ لیں۔ کہ سوال ہوا یا رسول اللہ ہم تو پہچان ہی نہیں پاتے مومن کون ہے منافق کون ہے، تو رسول اللہ نے جواب دیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سوال کیا کہ تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِی لَحْنِ الْقَوْلِ، ان کو انداز گفتگو سے پہچانو گے۔ اگر جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے سامنے والا مومن ہے تو اس کے سامنے ذکر علی کرو، اگر چہرے پر خوشگواری کے آثار نظر آئیں تو سمجھ جانا مومن ہے، اگر چہرے پر ناگواری کے آثار نظر آئیں تو سمجھ جانا کہ منافق ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جس شخصیت کا نام دنیا کے اندر مومن اور منافق کی پہچان کرا دے تو وہ قسیم الجنہ والنار، اتنا بڑا اعزاز اللہ کی طرف سے۔ امام حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، الہی عہدہ ہے، الہی عہدہ دیا گیا ہے امام حسن و حسین کو، تو لہذا اب چونکہ وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، آپ ان سے یہ بھی سوال کریں کہ حضرت ابوبکر امام حسن و حسین سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع من لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون، حق یہ ہے کہ جو حق کی ہدایت کرے پیروی اس کی کرو، نہ کہ اس کی پیروی کرو جو خود محتاج ہدایت ہے۔ فما لکم کیف تحکمون، تم یہ کیسی قضاوت کرتے ہو۔ دوسری بات یہ کہ بہت سارے کمپیریزن ہیں قرآن کے اندر، چاہوں گا ایک ایک کر کے بیان کروں لیکن میرا وقت تمام ہوتا جا رہا ہے، میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے عرض یہ ہے کہ دیکھیں عمل کیا تھا اس کے اوپر بات کریں کہ کیا کبھی حضرت علی گئے حضرت ابوبکر سے پوچھنے کے لیے سوال، اس چیز کو واضح کریں۔ کیا حضرت علی جو دیگر صحابہ کے آپ نے نام لیے ان سے پوچھنے گئے تفسیر کی قرآن، اگر رسول اللہ نے ان کے لیے کہا تھا؟ حالانکہ اگر تفسیر کی بات ہو تو امیر المومنین سے لوگوں نے رجوع کیا، اگر فقہی مسائل کی بات ہو تو امیر المومنین سے رجوع کیا۔ ہر حوالے سے قضاوت کے اوپر سب سے برتری کسے دی گئی؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ ہدایت کی بات ہے تو اللہ کہہ رہا ہے میری خلقت میں، اب قرار کس نے دیا؟ وجعلنا، میں نے قرار دیا ہے، میں نے قرار دیا ہے، تو ہدایت کا مادہ بھی کرنے کا امیر المومنین میں ہے اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کا مادہ بھی امیر المومنین ہے۔ ان دلائل کو سنتے ہوئے انہی پر غور و فکر کرتے ہوئے اگر آپ جواب دیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جی، ان کے اعتراضات آپ کے سامنے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو احادیث جو آپ نے پیش کی ہیں یہ احادیث ان کی نظر میں میں سمجھ گیا ہوں، بالکل ٹھیک بات ہے۔ ماشاء اللہ انہوں نے 11 منٹ لیے ہیں آپ کے سامنے، تو آپ نے انصاف بھی کرنا ہے اس ٹائم کے حوالے سے بھی۔ اور یہ انہوں نے ذکر کیا کلین سیف کی کہ ساری سندیں ضعیف ہیں، ساری سندیں
ضعیف ہے. یہ سندیں جو میں نے پڑھی ہیں یا روایات پڑھی ہیں سندیں معجم الکبیر طبرانی حدیث نمبر 78 جلد نمبر 1. اگر کتنا بہتر ہوتا ہے ساتھ لے آتے پرنٹڈ تو میں ہوتا وہ پڑھی جاتی کیونکہ محدث کا حکم بھی بہت ضروری ہوتا ہے. میں نے آپ کی نہیں میں وہی بول رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر دکھا دیں میں سننے والوں کے لیے دکھا رہا ہوں, میں صفحہ نمبر بتا رہا ہوں, آپ دیکھیں, آپ کے پاس دیکھیں سلیم بن